خیرات کرے، مٹھی بھر جو خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر کیا کرے؟ سونا۔ سب بظاہر کس کا عمل زیادہ ہے؟ ابا ذی وقار عمل جو ہے سونا خیرات کرنے والے کا زیادہ، لیکن حضور کے صحابی کا مقام یہ ہے اللہ صحابی کو اجر سونا خیرات کرنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اتنی تکریم، اتنی عزت ہے۔ آپ کا فرمان ہے اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب کا خوف رکھو، ان کا ادب کرنا ہے۔ سوال اس نے پتہ کیا کیا اس جواب سے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہاں اہل تشیع میں کیا ہوتا ہے جی، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی تکریم نہیں کی جاتی۔ تو آگے سے اس کالی شخص نے پتہ کیا بولا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ، تکریم اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو۔ یہ صحابی کے بارے میں بول رہا ہے۔ ویسے یہ بڑا امن کا درس دیتے ہیں، ہمارے ادارے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے گے۔ پتہ نہیں ادارے کیوں نہیں نوٹس لیتے، یا انہوں نے اپنے بندے یہ چھوڑے ہیں کہ فساد ڈالیں۔ ہمارا یہ عشرہ کتنی محبت سے گزرا، ہم نے کوئی کافر کی رٹ نہیں لگاتے، ہم کسی کے ہم اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے، اور کیا اپنے گھر میں اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم آج آخری نشست میں اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں والے یہ ہر چیز پہ توجہ رکھتے ہیں۔ ایس پی تک روزانہ کے ایک امام بارگاہ کی ڈیٹیل لیتا ہے، کلوزنگ کے کیا ہو گیا، پروگرام ختم، کیا ان کی توجہ اس طرف نہیں؟ ایک پوسٹ کو لگ جائے ابا ذی وقار تو اس کے خلاف ان کو رپورٹیں دے کے یہ ایف آئی آریں دے دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی توہین کی گئی ہے صحابی کے بارے میں، کہا کہ بھائی تکریم اس کی ہوتی جو تکریم والا ہو۔ میں نے کہا کالی بوتھی والے، تکریم تیری نہیں، صحابی عزت والے ہیں، حضرت امیر معاویہ عزت والے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنائے۔ یہ جو قرآن پڑھتی ہیں ان لکھنے والوں میں ایک امیر معاویہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے عزت والا نہیں، ہر صحابی جو ہے میرے مصطفیٰ کا فرمایا اصحابی کا نجوم، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، کلہم عدول، سارے عادل ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ایک ایک روشن ستارے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو رب نے چنا، اور جن کے دل رب نے سب سے پاک دیکھے ان نفوس کو اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے چنایا۔ اور یہ کہتا تکریم نہیں ہے۔ ابا ذی وقار اس طرح کے معاملات جہاں بھی ہوں یہ توجہ رکھنا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز پہ توجہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عقائد پر کاربند فرمائے، اور ہمیں عقیدہ اہل سنت، عقیدہ حق پر کاربند فرمائے۔